زوال کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا برباد ہونا، کسی چیز کا ڈاؤن ہونا۔ موضوع ہے کہ یہ امت زوال کی طرف کیوں گئی؟ یہ امت جو دنیا پہ چھا گئی، دنیا کی سپر پاورز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس امت نے ان کو ان کی اوقات بتائی۔ عرب کے صحراؤں سے نکل کر اس امت کے نگہبانوں نے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوری دنیا میں، دنیا کے چپے چپے میں اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ صنم خانوں میں اذان کی آوازیں گونجی، یہاں کئی خداؤں کی عبادت ہوتی، جانوروں کی عبادت ہوتی، شرمگاہ کی عبادت ہوتی، ندیوں کی عبادت ہوتی، اللہ کی ہر مخلوق کو پوجا جاتا تھا۔ ان علاقوں میں، ان بستیوں میں، ان کوچوں میں لا الہ الا اللہ کی آواز کو بلند۔ یہ امت جس کے بارے میں حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ رستم کے دربار میں کہا تھا کہ اس نے پوچھا تھا کہ اے مسلمانوں تم کیوں آئے ہو دنیا میں؟ تو حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ۔ اے رستم، اے ایران کے کمانڈر، اے پرسین امپائر کے نمائندے، تو پوچھتا ہے کہ ہم کیوں آئے؟ سن، میں جواب دیتا ہوں تجھے۔ ہم آئے ہیں اس لیے لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ، ہم اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کا بندہ بنا دیں۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَةِ الْآخِرَةِ، ہم آئے ہیں دنیا کو دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی کشادگی کی طرف لے کے جائیں۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور دنیا کے بنائے ہوئے، انسانوں کے بنائے ہوئے باطل مذاہب اور باطل نظریات اور باطل آئیڈیاز اور باطل ریلیجنز اور باطل افکار اور نظریات سے نکال کر اللہ کے دین کی طرف، اسلام کے عدل کی طرف، اسلام کے جسٹس کی طرف، اسلام کے نیائے کی طرف لے کے جانے کے لیے۔ میرے بھائیوں، امت کے اسباب، امت کے زوال کے اسباب پر تو ہم بعد میں چرچا کریں گے، بعد میں بات کریں گے۔ پہلے ہم یہ سمجھیں اس امت کا مقام کیا ہے۔ اس امت سے ہمارا اور آپ کا تعلق ہے، یہ کوئی معمولی امت نہیں ہے، یہ اللہ کے آخری رسول کی، اللہ کے سب سے محبوب رسول کی امت ہے۔ یہ وہ امت ہے جسے اللہ نے قرآن میں خیر امت کہا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے مسلمانوں، تم دنیا کی سب سے بہترین کمیونٹی ہو، سب سے بہترین قوم ہو، سب سے بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، تم برائیوں سے روکتے ہو، تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ یہ وہی امت ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے، اللہ کے رسول نماز پڑھتے تھے اور بار بار آسمان کی طرف آپ اپنا چہرہ کرتے تھے۔ آپ کی تمنا یہ تھی کہ ہمارا قبلہ مسجد حرام کو بنا دیا جائے، خانہ کعبہ کو بنا دیا جائے۔ اللہ نے قرآن کے دوسرے پارے کی آیتیں نازل کی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے میرے حبیب، اے میرے رسول، آپ بار بار جو آسمان کی طرف نظریں اٹھا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا تھا، اور اب اللہ تعالیٰ آپ کا قبلہ اسی ڈائریکشن کو بنا رہا ہے جو ڈائریکشن آپ کو پسند ہے۔ اب آج سے آپ مسجد حرام کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں۔ جب مسجد حرام کی طرف چہرہ کر کے مسلمان نماز پڑھنے لگے تو یہودیوں کو بڑا اعتراض ہوا۔ انہوں نے کہا کہ صاحب، یہ تو ہر چیز میں پہلے کے مذہب کی مخالفت کرتے ہیں، اب تک تو بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور اب یہ خانہ کعبہ کی طرف کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔
اے مسلمانوں، ہم نے تم کو سب سے بہترین امت بنایا۔ جب تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو تو تمہارا قبلہ بھی سب سے بہترین قبلہ ہے۔ اب تمہارا قبلہ مسجد حرام کو بنایا جا رہا ہے، جو دنیا والوں کے لیے سینٹر پوائنٹ کی حیثیت رکھتا ہے، جو پوری دنیا کے لیے ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب خانہ کعبہ تمہارا قبلہ ہے، اب تم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، تم کو خانہ کعبہ کی طرف جہاد کے پاس۔ یہ وہ امت ہے میرے پیارے ساتھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو دین دیا، جو شریعت دی، بہت آسان اور بہت ہی پریکٹیکل دین دیا۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دین کے اندر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ ہمارا دین بڑا ہی پریکٹیکل دین ہے میرے ساتھ۔ دنیا کی اور مذاہب اور کلچر سارے ختم ہو گئے، ان کے بہت سارے ریچولز، ان کے بہت سارے طور طریقے آج کے دور میں اپلائی نہیں ہوتے، مگر اسلام نے جتنے احکام دیے ہیں وہ قیامت تک کے لیے اپلیکیبل ہے۔ دنیا کے ہر حالات میں اسلام کے احکام پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھو، آپ دنیا کے کسی ایسے خطے میں چلے گئے جب پانی نہیں مل رہا، اللہ تعالیٰ نے تیمم کا آپشن رکھا۔ آپ سفر کی حالت میں ہیں، سفر میں اتنی سہولت نہیں ہوتی جتنی انسان کو اپنے گھر میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز میں قصر کرنے کی اجازت دی۔ اسی طریقے سے آپ سردی کا موسم ہے، ساکس پہنے ہیں، موزہ پہنے ہیں، موزے پر مسا کر لیجیے، موزہ اتارنے کی ضرورت نہیں۔ اس شریعت میں قدم قدم پر آسانیاں ہیں، بندوں کے حالات اور ان کی کنڈیشنز کی رعایت اللہ نے وہ دین اور وہ شریعت اس امت کو عطا کیا ہے۔ اور ایک جملہ اور نوٹ کیجیے، یہ امت مرحومہ ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، اللہ کے رسول کے الفاظ۔ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں امتی ہذہ امت مرحومہ، میری یہ امت مرحومہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس امت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص رحم اور کرم ہے۔ لیس علیہا عذاب فی الآخرہ، اس امت پر آخرت میں عذاب نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ اگر یہ امت شرک سے بچے گی، یہ امت کفر نہیں کرے گی، شرک نہیں کرے گی، تو اس امت کے گنہگاروں کو آخرت میں عذاب ہوگا، مگر پرماننٹ عذاب نہیں۔ یا اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ اس امت کی ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی جن کو اللہ تعالیٰ جن کی مغفرت کرے گا۔ آپ نے فرمایا اس امت پر آخرت میں عذاب ہوگا۔ ہاں، دنیا میں عذاب آئے گا اس امت پر۔ کیسے آئے گا؟ فتنوں کی شکل میں آئے گا، زلزلوں کی شکل میں، فتنوں کی شکل میں، زلزلوں کی شکل میں، اور مصیبتوں اور آزمائشوں کی شکل میں دنیا میں اس امت پر عذاب ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، امت کے سوال کے اسباب پر آج ہمیں بات کرنی ہے، اور کچھ پوائنٹ پر میں آپ کے سامنے بات کروں گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں امت مسلمہ انتہائی قابل رحم حالت ہے۔ پوری دنیا میں امت کے حالات انتہائی خراب، اور ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے، ابو داؤد کی وہ صحیح روایت۔ آپ نے فرمایا یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی مسحتها، قریب ہے کہ وہ دور آ جائے جب پوری دنیا کی امتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، جس طریقے سے کھانے والے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول امن قلت نحن یومئذ، کیا اس دور میں ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، ہماری تعداد بہت ہوگی، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تم پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے تم جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت، تمہارا رعب و دبدبہ نکال دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا، کمزوری ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول کمزوری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیۃ الموت، تم دنیا سے بہت زیادہ محبت کرنے لگو گے اور موت سے تم کو بہت زیادہ کراہیت اور نفرت ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھی، آج اس امت کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہی تو اس امت کو زوال کی طرف نہیں لے کے گیا، اللہ نے تو قرآن میں وعدہ کیا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم
وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو عذاب نہیں دے گا اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ تم کو کبھی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اللہ تو بڑا شاکر ہے، اللہ شاکر ہے، شکر اللہ کی بھی ایک صفت ہے۔ بھئی ہم اور آپ شکر کرتے ہیں، اللہ کس کا شکر کرتا ہے؟ اللہ کا نام شاکر ہے، اس لیے اب تو شاکر نام رکھ سکتے ہیں۔ شاکر اللہ کے ناموں میں سے نام، اس کی صفات میں سے صفت ہے۔ اللہ کے لیے جب شکر کا لفظ بولا جائے تو شکر کا مطلب ہے قدر کرنا۔ اللہ ہماری نیکیوں کی قدر کرتا ہے، ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر اللہ بڑا ثواب دیتا ہے، ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ سے کوئی چیز ہڈن نہیں ہے، اللہ سے کوئی چیز سیکرٹ نہیں ہے، اللہ کے سامنے سارے سیکرٹس ریویلڈ ہیں، سارے سیکرٹس اوپن ہیں۔ اللہ سے آپ کچھ اب دنیا سے چھپا سکتے ہیں، ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری ریئلٹی کیا ہے، دنیا جانے چاہے۔ تو جو اللہ شاکر ہے، جو اللہ علیم ہے، وہ اللہ تم کو کیوں اپنے عذاب میں مبتلا کرے؟ اور ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ رات کی، وہ بھی بڑی غور کرنے والی آیت ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے حالات کو نہ بدل ڈالے، اپنی کرتوتوں کو نہ بدل ڈالے۔ اگر آپ توحید پر رہتے، آپ رسول کے طریقے پر رہتے، آپ کا ایمان درست رہتا، آپ کا عقیدہ درست رہتا، آپ کا اخلاق درست رہتا، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اس قوم کی خوشحالی کو کبھی پریشانی نہیں۔ لیکن ہاں، جب کوئی قوم اپنے کرتوتوں کو بدل ڈالے، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو برباد کرنا چاہے تو پھر اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کے سوا اس قوم کو کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ تو اس امت کے زوال کے اسباب پر اگر ہم غور کریں میرے ساتھ، تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے، یہ امت توحید سے دور ہے۔ اس امت کی مدد کا وعدہ توحید کی شرط کے ساتھ۔ سورہ نور کی 55 نمبر کی آیت اٹھائیے، اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ایمان والوں کے لیے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلے کے لوگوں کو بنایا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ ان کے دین کو غالب کرے گا جس دین کو اللہ نے پسند کیا تھا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو خوف کے بعد امن اور شانتی عطا فرمائے گا۔ تین وعدہ اللہ نے، اللہ تعالیٰ زمین میں ایک خلیفہ بنائے گا، اللہ دین کو غالب کرے گا، اور اللہ خوف کے بعد امن دے گا۔ شرط کیا ہے؟ اللہ کی کنڈیشن کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تم صرف اور صرف میری عبادت کرو گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں۔ امت نے یہ وعدہ توڑ دیا میرے ساتھ، ہم نے اللہ سے وعدہ کر کے وعدہ توڑ دیا، اللہ نے بھی اپنا وعدہ واپس دیا۔ مسلمان آج نماز پڑھتا ہے، کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے۔ یہ بہت بڑا کمٹمنٹ ہے جو سورہ فاتحہ میں آپ پانچوں ٹائم کی نماز میں 17 بار فرض نماز میں آپ یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اتنا بڑا کمٹمنٹ کر کے آپ یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں، آپ یا خواجہ غریب نواز کا نعرہ لگاتے ہیں، آپ حضرت حسین، کسی گھوڑے کو حضرت حسین کا گھوڑا کہہ کے بچوں کو اس گھوڑے کے نیچے طواف کرواتے ہیں کہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا، بیمار عورت ٹھیک ہو جائے گی، بچہ تندرست ہو جائے گا۔ شرک کی کون سی ایسی قسم ہے جو آج مسلمان جس میں مبتلا نہیں ہے میرے ساتھ؟ قبر پرستی، بابا پرستی، پیر پرستی، گھوڑا پرستی۔ بہت دور نہیں ہے گلبرگہ شہر، جا کے دیکھیے آپ، طوطے کا مزار موجود ہے، بلی
سوری کا مزار موجود ہے، اس پر بھی لوگ شکر چڑھاتے ہیں، گھی چڑھاتے ہیں، اس کی بھی عبادت ہوتی ہے۔ مولانا الطاف حسین حادی نے بڑی سچی بات کہی تھی، کرے غیر کر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ سب سے بڑا مسئلہ توحید کا ہے۔ آج محرم میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، وہ ساری چیزیں بات کی۔ مجھے ایک سوال کا جواب دو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول کے اہل بیت نے یا رسول کے صحابہ نے کبھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی مدد کا نعرہ لگایا ہے؟ ابھی ایک صاحب نے میرے پاس ایک ویڈیو بھیجا، ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، کہا کہ صاحب حضرت آدم علیہ السلام کی مدد کرنے والے علی تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو پار لگانے والے علی تھے، یعقوب علیہ السلام کی بینائی کو لوٹانے والے علی تھے، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والے علی تھے۔ آپ حضرت علی کی تعریف کر رہے ہیں یا آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو کچھ کیا نہیں، ہر دور میں ہر کام حضرت علی نے کیا؟ یہ ہے وہ چیز جس نے اس امت کو برباد کیا ہے، شرک نے برباد کیا ہے۔ سب سے بڑی پرابلم، سب سے بڑا سبب اور سب سے بڑی ریزن اس امت کی بربادی کی شرک ہے۔ کون صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے، کون حضرت حسین کے بارے میں، یہ تو ساری بات کی بات ہے۔ کہاں پنجہ رکھا جاتا ہے، کہاں تعزیہ رکھا جاتا ہے، یہ سب بات کی بات ہے۔ سب سے پہلے تو تیرا عقیدہ کیا ہے، تو اللہ کو کیا مانتا ہے؟ تو اللہ کے اختیارات اللہ کے بندوں کو دے کے بیٹھا ہوا ہے۔ تیرا غریب نواز کوئی اور ہے، تیرا غوث اعظم کوئی اور ہے، تیرا مشکل کشا کوئی اور ہے، تیرا دستگیر اللہ کے پاس، پھر تو لا الہ الا اللہ کیوں پڑھتا ہے؟ اور یہی وہ چیز تھی میرے پیارے ساتھ جس کی پیشن گوئی کی تھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا، ترمذی کی صحیح روایت ہے، لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، جب تک میری امت کے کچھ قبائل مشرکوں کے ساتھ مل نہیں جائیں گے، وحتی یعبد الاوثان، اور میری امت کے اندر بھی بتوں کی عبادت ہوگی۔ نبی نے بتوں کہا ہے۔ اب کوئی کہے صاحب ہم بتوں کی عبادت تھوڑی کرتے، ہم تو خواجہ صاحب کو مانتے ہیں، ہم تو فلاں کو مانتے ہیں۔ کل ما عبد من دون اللہ فهو الطاغوت، اللہ کو چھوڑ کے آپ جس کی بھی عبادت کریں وہ طاغوت ہے اور وہ غیر اللہ کے شامل ہے۔ صحیح مسلم کے حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لا تقوم الساعة حتى تضطرب علیات نساء دوس حول ذی الخلصہ۔ میری مائیں بہنیں غور سے سنیں، ابھی ہم لوگ آ رہے تھے، یہ آپ کے بیلگام سے یہاں آپ کے میرج آ رہے تھے، تو راستے میں کوئی جگہ شاید شیوئی جگہ شیوئی ہے نا، وہاں بتایا لوگوں نے، ایک صاحب نے ہمارے ساتھیوں سے بتایا کہ وہاں پہ عورتیں جو ہیں، جو شیطان لگ جاتا ہے، جنات لگ جاتے ہیں اور وہ بڑی الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہیں، تو ان عورتوں کا وہاں علاج ہوتا ہے۔ وہاں بڑے بڑے بابا موجود ہیں اور بڑے بڑے پیر صاحب موجود ہیں، وہ ایسی عورتوں کو ٹھیک کرتے ہیں، 2 منٹ کے اندر کو ٹھیک بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر کی کوئی بیمار عورت کسی مزار اور کسی پیر اور کسی بابا کے پاس جا کے ٹھیک بھی ہو جائے، کس قیمت پہ ٹھیک ہو گئی؟ توحید کی قیمت۔ ارے اگر توحید ہاتھ سے چلی گئی اور آپ کا بچہ اچھا ہو گیا، آپ کی بچی اچھی ہو گئی، تو یہ فائدے کا سودا نہیں، گھاٹے کا سودا نہیں۔ ایمان کو گوا کے، توحید کو گوا کے اگر کوئی بیمار ٹھیک بھی ہو گیا، اور پہلی بات تو بیمار ٹھیک ہوتا نہیں، وہ کون سا جن ہے، وہ کون سا شیطان ہے جو سورہ بقرہ پڑھنے سے نہیں بھاگے گا؟ آپ پڑھنا نہیں چاہتے، یہ شارٹ کٹ بتایا گیا آپ کو، فلاں کے پاس چلے جاؤ شیطان دور ہو جائے گا، فلاں راکی صاحب آئیں گے رقیہ کر دیں، ارے آپ خود راکی بن جاؤ بھائی، آپ سورہ فلق پڑھ لو، سورہ ناس یاد ہے کہ نہیں، قل اعوذ برب الفلق یاد ہے کہ نہیں؟ آپ
قل اعوذ برب الناس یاد نہیں ہے آپ کو؟ آیت الکرسی یاد نہیں ہے آپ کو؟ اگر اتنا بھی یاد نہیں ہے تو چلو بھر پانی لیجیے، اسی میں ڈوب جائیے. یا 7 سال کے بچے قرآن کے حافظ بن رہے، آپ کو زندگی گزری آیت الکرسی یاد نہیں ہے، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں یاد نہیں. اور آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو آپ پوچھتے مولانا صاحب میرج میں کوئی راقی ہے کیا؟ بلغام میں کوئی راقی؟ ارے آپ خود راقی بنو گے. راقی کوئی پیشہ تھوڑی ہے، راقی کوئی اسپیشل کوئی قرآن تھوڑی لے کے آ جائے گا. تو کون سا شیطان ہے جو قرآن سن کے نہیں بھاگے گا، جو رسول کی دعائیں سن کے نہیں بھاگے گا؟ ہمیں شارٹ کٹ نہیں چاہیے، ہمیں شارٹ کٹ چاہیے، ہمیں رسول کا طریقہ نہیں چاہیے. توحید برباد کر کے آج کتنی عورتیں ہیں، ہر مزار پہ آپ کو عورتیں زیادہ ملتی، ہر شرک کے اڈے پر آپ کو عورتیں زیادہ ملتی. میری ماں بہنوں معاف کرنا، عورت دیندار ہوتی ہے تو اس کی دینداری بھی بے مثال ہوتی ہے، اور عورت جب بے دین ہوتی ہے تو اس کی بے دینی بھی بے مثال ہوتی ہے. میں پروگراموں میں جاتا ہوں، اکثر مقامات پہ لوگ کہتے مولانا صاحب عورتیں مردوں سے زیادہ آتی ہیں. ابھی عاشورہ کا روزہ آ رہا ہے، آپ سروے کر لیجئے، مردوں سے زیادہ یہ عورتیں ماشاءاللہ یہ روزہ رکھتی ہیں. 9-10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے. اچھا بڑی عجیب بات یہ ہے، حضرت حسین کے نانا نے تو روزہ رکھنے کا حکم دیا 10 محرم، اور اس روزے کی فضیلت بیان کی، پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نانا نے جس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، آج اسی حسین کا نام لے کے سبیلیں لگائی جاتی ہیں. کہیں شربت بانٹا جا رہا ہے، کہیں جو ہے وہ ہمارے اتر پردیش کے نارتھ انڈیا میں کھچڑا بانٹا جا رہا ہے، اور کہیں پہ شربت، کہیں پہ پانی، کہیں پہ. جس دن حسین رضی اللہ عنہ کے نانا نے روزہ رکھا، حضرت حسین کی والدہ سیدہ فاطمہ نے روزہ رکھا، حضرت حسین نے خود روزہ رکھا، اس دن آج حسین کا نام لے کے اور اپنے آپ کو حسین ہی کہنے والا شربت بانٹ رہا ہے. سبھی افسوس کی بات. تو یہ روزہ آپ کو عورتیں آپ دیکھیے گا زیادہ رکھتی، تو عورتیں دین کے معاملے میں بھی آگے ہیں اور دین سے دور ہونے کے معاملے میں بھی آگے. نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک قبیلے دوس کی عورتیں ذوالخلصہ نامی بت کا طواف نہیں کریں گی. یہ قبیلے دوس کون سا قبیلہ ہے معلوم ہے آپ کو؟ کوئی جانتا ہے؟ یہ یمن کا ایک قبیلہ ہے، دوس قبیلہ. اسی قبیلے سے حضرت ابو ہریرہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جنہوں نے 3.5 سال رسول کے ساتھ رہ کر کے 5200 سے زیادہ حدیثوں کو روایت کی، 5200 سے زیادہ حدیثوں کو صرف 3.5 سال کی مدت میں. آج ہم تقریر سنتے ہیں، 1 گھنٹے کی تقریر پوری سن کے چلے جاتے ہیں، کتنی باتیں آپ کو یاد ہیں. حضرت ابو ہریرہ جس دور میں تھے وہاں ٹیپ ریکارڈر نہیں تھا اور ساؤنڈ ریکارڈر نہیں تھا، ریکارڈنگ سسٹم نہیں تھا. ان کے دماغ کی میموری کا پاور دیکھیے، اللہ نے کیسی میموری دی تھی. ایک بار رسول اکرم سے کوئی حدیث سنتے تھے اور یاد کر لیتے تھے، اور صرف 3.5 سال تک پیارے رسول کے ساتھ رہے، اور 3.5 سال میں 5200 سے زیادہ حدیث کو یاد. ان کا قبیلہ ہے دوس قبیلہ، اور حدیث کو روایت کرنے والے خود ابو ہریرہ ہیں، اور کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے قبیلے کی عورتیں ذوالخلصہ نامی بت کا طواف کریں. صحابہ کرام کتنے ایماندار تھے، کتنے سچے تھے. حضرت ابو ہریرہ نے رسول اکرم سے جو حدیث سنی ایز اٹ از بیان کر دی. انہوں نے یہ نہیں سوچا اس سے تو میرے قبیلے کی انسلٹ ہوگی، جس قبیلے سے میں بلانگ کرتا ہوں اسی قبیلے کا نام لے کر اللہ کے رسول. حضرت ابو ہریرہ نے ایز اٹ از حدیث بیان کی. تو عورتوں کا نام لیا اللہ کے رسول کہ عورتیں طواف کریں گی، کس کا؟ بت کا طواف. تو اس لیے میرے پیارے ساتھ یہ پہلی چیز ہے، توحید پر آ جاؤ، شرک کو چھوڑ دو میرے ساتھ. زنا بہت بڑا پاپ ہے، شراب بہت بڑا گناہ ہے، چوری بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا بہت غلط بات ہے، غیبت کرنا بہت گندا کام، مگر تمام گناہوں سے بڑا گناہ شرک. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. آپ اللہ تعالیٰ کا حق اور اللہ کا رائٹ کسی اور کو نہ دیجیے میرے ساتھی. اس امت کی بربادی کی دوسری وجہ یہ امت جسے رسول نے پتھر کھا کھا کے جوڑا تھا، یہ وہ امت ہے جسے رسول نے جوڑا تھا، متحد بنایا تھا.
مدینہ کے اندر دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ذرا ذرا سی باتوں پہ لڑ جایا کرتے تھے اور برسا برس تک جنگیں چلا کرتی تھی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اتحاد پیدا کر دیا، ایسی یونٹی پیدا کر دی کہ قرآن کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنا حق قربان کر کے دوسروں کی مدد کرتے تھے۔ جنگ یرموک میں وہ منظر دیکھا گیا، جنگ یرموک ختم ہو گئی، کچھ مسلمان سپاہی جنگ کے میدان میں پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور ایک آدمی پانی لے کے پہنچتا ہے، ان پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے اپنے ایک رشتہ دار کے پاس، اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچتا ہے کہ جلدی سے اس کو پانی پلا دوں، اس کی جان بچ جائے۔ بازو سے آواز آتی ہے بڑا پیاسا ہو، اس کو پانی پلا۔ وہ مسلمان کہتا ہے نہیں جاؤ، میرا بھائی زیادہ حقدار ہے، پہلے اس کو جا کے پانی پلا۔ وہ دوسرے کے پاس پہنچا، ابھی پانی کا مشکیزہ اس کے منہ میں لگایا تھا، تیسرے کی آواز آئی، پانی سے وہ بھی تڑپ رہا تھا۔ اس دوسرے نے کہا ایک کام کرو، پہلے اس کو پانی پلا۔ تیسرے کے پاس پہنچا اور پانی جیسے ہی پانی کا برتن اس کے منہ میں لگایا، اس کی روح اس کے بدن سے نکل گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ واپس لوٹا دوسرے کے پاس، دیکھا وہ بھی دنیا سے جا چکا ہے۔ واپس لوٹا اپنے رشتہ دار کے پاس، دیکھا وہ بھی جا چکا ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے، یہ وہ جنریشن تھی جس کو اللہ کے رسول نے پیار اور محبت پر اتحاد کا درس دیا تھا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اے مسلمانوں یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے اپنے رسول کو بھیج کر تمہیں آپس میں ملا دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے۔ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے اپنے رسول کو بھیج کر تمہیں جہنم کی آگ سے بچایا۔ نبی نے تو بھائی بھائی بن گئے، ہم کیا بن گئے؟ تو قصائی بن گئے۔ اسی ہندوستان جیسے ملک میں کتنی مسجدوں کے باہر بورڈ لگا ہے یہ مسجد فلاں فلاں مسلک کی ہے اور فلاں فلاں مسلک والے نہ آئیں۔ شادی کے کارڈ پہ چھپتا ہے یہ ہماری شادی ہے، یہ ٹناٹن سونی کی شادی ہے، کوئی دیوبندی وہابی اہل حدیث ہماری شادی میں نہ آئے، مار کے بھگا دیا جائے گا۔ اتر پردیش میں ایک مسلمان کا انتقال ہوا، دوسرے مسلمان نے جنازے کی نماز پڑھا دی، مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا جتنے لوگوں نے جنازہ پڑھا ہے سب کا نکاح ٹوٹ گیا، سب اسلام سے خارج ہو گئے، پھر سے کلمہ پڑھے، پھر سے نکاح پڑھے۔ یہ حرکتیں وہ رکھتے ہوئے اتنی نفرت۔ مفتی شمائل ندوی نام کے دیوبندی عالم نے ایک ملحد سے مناظرہ کیا۔ بھائی ٹھیک ہے دیوبندی مسلک کے وہ تھے، مسلکی اعتبار سے ہمیں ان سے اختلاف ہے، لیکن انہوں نے ایک اچھا کام کیا، جاوید اختر جیسے ملحد کا انہوں نے جواب دیا، آن کیمرہ جواب دیا، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جواب دیا۔ لیکن ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھا، ایک مشکل سے 6-7 سال کا بچہ وہ اسٹیج پہ اپنے علماء کے بیچ میں کہہ رہا ہے کہ مفتی شمائل جیسے 1000 سور پیدا ہو جائے اسلام کو ان کی ضرورت ہے۔ کیا کیجیے گا؟ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل و دماغ میں اتنی نفرت ہو جائے۔ شادی ہو رہی ہے، بارات جا رہی ہے، دلہا جا رہا ہے اور بارات میں مائک سے اعلان کیا جا رہا ہے اس بارات میں اگر کوئی اہل حدیث ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی دیوبندی ہے، نکل جائے اس بارات سے، اسے اپنی شادی میں ہم شریک نہیں۔ یہ آپ کا حال ہے، یہ اس امت کا حال ہے۔ اس کے بعد آپ کہتے صاحب ہم کے جوتے پڑ رہے ہیں، ان کو فلاں مار رہا ہے، فلاں مار رہا ہے، فلاں پیٹ رہا ہے۔ کیوں نہ پیٹے بھائی، آپ نے تو خود اپنے آپ کو سلیم کر۔ میرے عزیزو، ہمارا اختلاف و انتشار یہ بہت بڑی وجہ ہے ہمارے سوال۔ اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ غزوہ احد میں کیا ہوا تھا؟ اللہ نے فرمایا حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ، جنگ احد میں جب تم کمزور پڑ گئے اور تم آپس میں اختلاف کر رہے تھے، 50 تیر اندازوں کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی کے کنارے متعین کیا تھا کہ جنگ کا کوئی بھی رزلٹ آئے تم یہاں سے مت ہٹنا، لیکن جب انہوں نے آپس میں اختلاف کیا اور 50 میں 13 لوگ رہ گئے اور باقی سب میدان جنگ میں چلے گئے، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جو اس وقت مسلمان نہیں تھے اور مشرکین کے کمانڈر تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کر کے مسلمانوں کی پوری جیتی ہوئی جنگ کو ہار میں بدل دیا۔ اللہ نے فرمایا اس کی ایک بہت بڑی وجہ تمہارا آپس میں اختلاف، آپس